بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة فاتحة كتاب التكوين خاتمة مصحف التدوين الفاتح لمن غلق والخاتم لما سبق سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات بر محمد وآل محمد. میں بہت بڑے مجمع میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں اور نہ بہت مختصر مجمع میں پڑھنے کا عادی ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں عبادتاً ذاکری کرتا ہوں، عادتاً نہیں. اور عادت کو توڑ دینے کا نام عبادت ہوتا ہے. وہ عبادت نہیں جو اسیر عادت ہو جائے. تو میری یہ پہچان نہیں ہے، نہ میرے ساتھ کوئی ٹولی چلتی ہے نعرہ لگانے والوں کی. وہ ہوتی بھی وہاں تو یہاں کہاں، جن کو وہاں میسر ہے ان کو بھی یہاں میسر نہیں ہوتے وہ لوگ. تبھی شاید کم آ پاتے ہیں ان ملکوں میں ایسے بڑے بڑے ذاکرین. ایک صلوات بر محمد. یہاں کہاں آپ لوگ کرائے پہ کہاں ملیں گے؟ وقت ہی نہیں ہے آپ کو، کوئی خالی نہیں ہے. اتنے مصروف ہیں کہ مجلسوں میں کم آ پاتے ہیں، تو پھر کسی ذاکر کے ساتھ کہاں لگیں گے؟ یہاں وہاں ایک چائے کے اوپر. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. بہرحال میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں اس خدائے منعم کا کہ جس نے اس کرۂ ارض پر جہاں جہاں بھی شمع عزائے اہل بیت جل رہی ہے، مجھے بھی توفیق دی کہ میں
اس بزم پروانہ میں میں بھی پروانہ وار شریک ہو جاؤں اور یہ خطہ زمین بھی میرے اذان ولایت کی گواہی محشر میں دے گی انشاءاللہ۔ ظاہر ہے کہ میں کہیں کے بھی مجمع کو نیا نہیں سمجھتا، اس لیے کہ ہمارے آپ کے چہرے ہو سکتا ہے نئے ہوں، مگر ایک ہماری آپ کی شناسائی عالم ارواح سے ہے۔ جب ہم نے عہد ولایت علی کیا تھا اور اس روز الست ہم نے 14 جام ایک ہی سانس میں، ہم وہ کمظرف نہیں ہیں کہ ایک گھوٹ بھی جام ولایت کا مجبوراً اگر پی بھی لیں کسی میدان میں تو حلق میں پھنس جائے اور بخن بخن کرنے لگیں۔ ہم وہ بلا کے میں آشام ہیں کہ 1400 سال پہلے سامنے بسامنے ساقی کے روبرو اور عالم ذر و عالم ارواح میں جو حدود مکان و زمان پر بھی محیط ہے وہ مدت سفر اسلاب و ارحام میں ہم سفر کرتے ہوئے آئے، اور کب وہ عہد ولایت کے وقت ہم نے جام ولایت پیا تھا اور آج بھی آنکھوں میں خمار باقی ہے، نشہ باقی ہے۔ ورنہ آسان بات نہیں ہے کئی سو سال کے بعد بھی ذکر ویسا ہی تازہ رہے۔ تو ظاہر ہے کہ چہرے ایک دوسرے کے نئے لگ رہے ہیں، لیکن عالم ارواح سے مانوسیت ہے، اس کے علاوہ نہ ذکر نیا ہے نہ صاحب ذکر نیا ہے، تو پھر وحشت اور غیر مانوسیت کی ضرورت کیا ہے؟ تو ویسے صلوات پڑھیے ایسے ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ ہمیں جانتے ہیں۔ اور میں شکر گزار ہوں بیت القائم کے انتظامیہ اور یہاں کے تمام اراکین اور ذمہ داروں کا، خصوصیت سے برادر محترم وحید جعفری صاحب کہ یہ میری نالائقی ہے کہ 4 سال سے، یہ تقریباً چوتھا سال ہے، 3 سال گزر گئے میں نہیں وقت نکال پایا یہاں کے لیے، اور یہ وقت جو ہے پچھلے ہی سال طے ہو گیا تھا۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ میں حاضر ہوں آپ کے روبرو، اور آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں اور میں نے سورہ ضحیٰ کی ابتدائی آیتوں کو اپنا عنوان سخن قرار دیا۔ انشاءاللہ سورہ ضحیٰ کی تفسیر ظاہری اور اس کی تفسیر باطنی، یعنی اس کی تفسیر بھی اور تأویل بھی، اور کوشش کروں گا کہ سورہ علم نشرح کیونکہ اسی کا ایک جز ہے اس کی بھی تفسیر بیان کروں، مگر شاید یہ 3 دن ناکافی ہوں اس کو مکمل کرنے کے لیے، کم سے کم ایک خمسے کا موضوع کم سے کم وہ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا وقت بھی بہت زیادہ نہ صرف ہو اور ان مطالب کو میں سمیٹ کر ان 3 دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ارشاد حضرت احدیت ہے، خداوند عالم اپنے حبیب کو مخاطب کر کے 2 قسموں کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کر رہا ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی تابانیوں اور شباب کو پہنچا ہو۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ اپنے تاریکی کے پردے میں خلائق کو ڈھانپ لے، چھپا لے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، آپ کا انجام کار اور انتہا جو آپ کے مشن اور آپ کی محنتوں کی ہے، اس کا انجام کار آپ کے آغاز اور ابتدا اور شروعات سے، بگننگ سے کہیں بہتر ہوگا۔ آپ ٹھہریں، گھبرائیں نہیں، انتظار کریں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوشنود ہو جائیں گے۔ آیت کا لحن خطاب اور لہجہ اور ٹون یہ بتا رہا ہے
کہ خداوند عالم اپنے حبیب کی تلاش رضا میں ہے. مجھے تعداد سے اثر نہیں پڑتا مگر سوئی ہوئی سماعتوں سے اثر پڑتا ہے، لہذا متوجہ رہیے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب القریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی خداوند عالم اپنے حبیب کی تلاش رضا میں ہے. اگر پورے قرآن میں اس سورہ ضحیٰ کی آیتوں میں چھوٹے سے اس ایک فقرے کے علاوہ اور کہیں پر بھی ذکر محمد نہ ہوتا تو اتنا سا یہ فقرہ کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ بہت کافی تھا منزلت احمد مجتبیٰ کو اللہ کی نظر میں سمجھنے کے لیے. اور یہ طے ہے کہ دیکھیے مرکز عقائد جو ہے وہ توحید ہے. ذات خداوند عالم سے ساری بات شروع ہوتی ہے. یہ ساری کائنات من اللہ ہے الی اللہ ہے. توحید بنیادی عقیدہ ہے. مگر میں ذرا سا اپنے جوانوں کو، اور بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، متوجہ رکھنا چاہ رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گنانے کے طور پر، رٹانے کے طور پہ، سکھانے کے طور پہ، بتانے کے طور پر بچپنے میں ہم نے جو عقائد کی ترتیب سنی ہے وہ کیا ہے؟ اول توحید، دوسرے نبوت. یعنی بات نظری طور پر، نظریات، اوپینین کے طور پر، بتانے کے طور پر، سکھانے کے طور پر. ابتدا ہوتی ہے اللہ کے نام سے، اس کی توحید، اس کا عدل، اور اس کے بعد نبوت. لیکن انصاف سے یہ بتائیں کیا منزل عمل میں بھی یہی ترتیب و یہی سیکوینس ہے جو ہم بچپنے میں بچوں کو رٹاتے ہیں، یا ہم نے بھی بچپنے میں والدین سے اور اساتذہ سے اور مولوی صاحب سے جو سیکھا؟ یعنی رٹانے اور سمجھانے کے طور پر ترتیب تو یہ ہے کہ توحید پہلے ہے، یعنی اللہ سے بات شروع ہوتی ہے اور بعد میں نبوت آتی ہے. مگر منزل عمل میں اور پریکٹس میں اگر آپ غور کریں تو منزل عمل میں پہلے ہے محمد. ابھی شاید اس بات کو میرے نوجوانوں نے باور نہیں کیا، میں عرض کر رہا ہوں ابھی کہ منزل عمل میں پہلے محمد ہے، بعد میں سارے عقائد ہیں. حتیٰ کہ اللہ کی بات اور توحید کی بات بھی بعد میں ہے، پہلے محمد کی بات ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم آج کے چھوٹے چھوٹے یہ کمزور اسلام والے مسلمان کہ جنہوں نے نہ پیغمبر اکرم کو دیکھا، نہ وحی کی آوازیں سنی، نہ ہم نے وحی کے تیور دیکھے، نہ آیتیں اترتے ہوئی دیکھی، ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہ صدر اسلام کے شروع کے بڑے بڑے وہ 3 اسٹار صحابہ، وہ 3 ستاروں والے صحابہ، ایک اسلام کا بلہ، ایک صحابیت کا ستارہ. اور اگر حجت الوداع میں ان کو وہ آخری حج نصیب ہوا ہو جو پہلا اور آخری پیغمبر کی زندگی کا حج تھا، وہ 1.25 لاکھ کا مجمع تو اکثریت اصحاب کی تو شریک ہو گئی. تو تیسرا ستارہ کہ ہم رکابی ختم المرسلی میں شارع شریعت کی ہم رکابی اور صحبت میں حج کا شرف حاصل ہوا. تو بہرحال وہ حاجی صاحب بھی تھے، وہ مسلم بھی تھے، اور وہ صحابی بھی تھے. یعنی اتنے بڑے اونچے کیلیبر کے مسلمان صدر اول کے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا ان کا احسان یہ ہے کہ شریعت کو نقل کرنے والے، دین کو نقل کرنے والے وہ ہیں. ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ جو معلم عقائد و معلم شریعت بات کی امت کے افراد کے لیے بنے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک جھوٹی روایت بھی کسی ایک بڑے سے بڑے صحابی کی کسی کتاب، حتیٰ کہ بخاری میں ابو ہریرہ ہی کی روایت صحیح، ہمیں کوئی روایت ایسی دکھا دے کہ کسی بھی صحابی کی یہ حیثیت رہی ہو کہ وہ محمد کے سامنے آیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ اللہ کی بات ہم سے نہ کیجئے، ہم پہلے سے جانتے ہیں، توحید ہم سمجھ کے آئے ہیں، آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کیا ہیں، آپ کا دعویٰ کیا ہے، آپ کا منصب کیا ہے. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کی بات خود بخود کسی نے شروع نہیں کی ہے. اللہ کی بات اگر شروع بھی کی ہے تو وہ یہ تو جان سکتا تھا کہ اللہ ہے، مگر یہ کون بتائے کہ اللہ ہے تو کیسا ہے؟ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا یہ محمد ہی کا کمال ہے، یہ عبداللہ کے بیٹے محمد ہی کا یہ صداقت کا اعتبار تھا کہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر جب 40 سال کے ہو گئے اور پہاڑ پہ کھڑے ہو کے قوم عرب مشرکین مکہ کو جمع کر کے عبداللہ کے بیٹے محمد نے کہا کہ اے لوگو، میں صفا کے پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، تم ادھر وادی کوہ میں کھڑے ہوئے ہو اور پہاڑ کے پیچھے تمہیں کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، کوئی منظر، اور اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن ایک لشکر مسلح تم پر حملہ زن ہونے کے لیے تیار ہے، تو کیا بغیر اس کے کہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر چل کر وہاں جا کے اپنی نیکڈ آئی سے خود مشاہدہ کر کے یقین کیے بغیر کیا یہیں پہ کھڑے کھڑے فقط میرے اس کہہ دینے کا بھروسہ کرو گے، اعتبار کرو گے، یقین کرو گے بغیر گئے ہوئے یہیں کھڑے کھڑے؟ تو ان ایام جاہلیت کے جھوٹے عربوں نے، ان ضدی عربوں نے یہ کہا تھا اے عبداللہ کے بیٹے محمد، ہم کس لیے اعتبار و یقین آپ کی بات کا نہ کریں گے؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان پیدا ہوئے، ہمارے درمیان بچپنا گزرا، ہمارے درمیان عنفوان شباب کی منزلیں گزری، اور جوانی کے بعد یہ 40 سال کی عمر تمہاری ہمارے درمیان ہو گئی۔ اے عبداللہ کے بیٹے، ہم کیوں یقین نہ کریں گے؟ تمہیں کبھی نہ جھوٹ ہم نے بولتے ہوئے دیکھا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہ کبھی تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا اور نہ کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا اب جب عبداللہ کے بیٹے، ابھی رسول اللہ نہیں، ابھی عبداللہ کے بیٹے محمد ابن عبداللہ نے یہ بات کہی، اور جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہاں یہیں کھڑے کھڑے تمہاری بات کا اعتبار کریں گے، تم نے کبھی جھوٹ نہ بولا، تم سا سچا نہ دیکھا، تم سے بڑا امانت دار نہ دیکھا، تو پیغمبر نے بتانا شروع کیا کہ اگر میری بات کا اعتبار ہے تو اس بات کو بھی باور کرو کہ ان زمینوں اور آسمانوں، شمس و قمر و ستاروں اور سیاروں اور دریاؤں اور کوہ و جبل اور صحرا اور دشت و در اور وحوش و طیور، اور یہ تم بت جن کی تم پرستش کر رہے ہو، اور ہمارا اور تمہارا سب کا پیدا کرنے والا ایک وحدہ لا شریک خالق ہے جو پسے پردہ زنگاری چھپا ہوا ہے، وہ ہم سب کا خالق ہے۔ بتوں کی پرستش چھوڑو، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، بے حیائی کے کام چھوڑو، اور خدا وحدہ لا شریک کی کا سجدہ کرو، عبادت کرو، اور میں اس کا رسول ہوں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو ماننا تھا مانا، جس نے نہیں ماننا تھا اس نے نہیں مانا، لیکن بات صرف اتنی ہے، یہ بتائیں کہ بات اللہ سے محمد نے شروع کی ہے؟ بھائی کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کیا رسول اللہ نے بات اپنے رسالت سے شروع کی؟ کیا اللہ سے شروع کی؟ کیا توحید سب سے پہلا جملہ کیا تھا؟ کیا یہ تھا کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے؟ یا یہ کہا کہ میں اس کا رسول ہوں، نبی ہوں، اس کے بعد شروع کیا؟ نہیں، سب سے پہلے اپنی صداقت کا اعتبار بٹھایا، جھوٹوں سے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بعد میں منصب کا نام لیا، بعد میں اللہ کا نام لیا، بعد میں توحید اور عقیدوں کا نام لیا، تو اس کا مطلب آپ سمجھے کہ بات اللہ و توحید سے نہیں شروع ہوئی ہے، بات محمد کی نبوت سے بھی نہیں شروع ہوئی ہے، بلکہ آغاز تبلیغ کردار محمد سے شروع ہوا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں وہ بہت زیادہ تمہید میں آپ کو پریشان نہیں کرنا ہے، بس یہیں تک آپ کو لانا تھا، اس کے حوالے آپ کی سماعتیں بیدار ہیں انشاءاللہ کہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ بات کردار محمد سے، محمد کے کیریکٹر سے شروع کی ہے۔ یعنی پہلے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، پہلے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہے، پہلے یہ نہیں کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی توحید کی بات ہے، نہ کسی عقیدے کی بات ہے، بلکہ پہلے اپنے کیریکٹر کو 40 سال پیش کیا۔ جو 40 سال پہ نبی ہو سکتا ہے وہ 30 پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو 30 پہ ہو سکتا ہے وہ 20 پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ 40 سال کا انتظار کس لیے تھا؟ یہ نقش محمد نہیں تھا کہ 40 سال انتظار کرنا پڑا، بلکہ سماج کے سطح ذہنی اور مینٹل لیول کے اتر منزل پر آنے کا انتظار تھا کہ توحید کا یہ خطرناک پیغام ان کے دلوں اور ان کے ذہنوں میں بٹھایا جا سکے۔ تو سماج کی کمی تھی، محمد کی کمی نہیں تھی، لہٰذا بات اپنے کیریکٹر سے شروع کی ہے، بات اپنے کردار سے شروع کی ہے، بات اب پہلے اپنی طرف جذب کیا ہے، بعد میں اللہ کی طرف لے گئے ہیں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی عقیدوں کا مزاج یہ ہے کہ اسلام میں منصب مل جانے سے، عہدہ مل جانے سے کوئی صاحب عزت و کردار نہیں ہو جاتا۔ اے کاش کہ آپ کی سماعتیں بیدار ہیں۔ اسلامی عقیدوں کا مزاج یہ ہے
کہ یہاں منصب مل جانے سے، یہاں عہدہ مل جانے سے کوئی صاحب عزت و کردار نہیں ہو جاتا، بلکہ صاحب عزت و کردار ہوتا ہے تو منصب اسے ڈھونڈتا ہوا آتا ہے، چاہے غار ہرا میں جا کے ڈھونڈے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد نوازتے ہیں۔ تو منصب مل جانے سے کوئی صاحب کردار نہیں ہو جاتا، بلکہ صاحب کردار ہوتا ہے تو منصب اسے تلاش کرتا ہوا آتا ہے، چاہے پہاڑ کے دروں میں آئے، چاہے غار ہرا میں آئے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس پس پردہ زنگاری چھپے ہوئے معشوق کو، کہ جو فقط آنکھوں کے ڈھیلوں، ان چربی کے ڈھیلوں، ان سینس آرگن ہی سے پردہ داری اور حجاب نہیں کرتا، اتنا بڑا محجوب پردہ دار کہ جو عقل سے بھی پردہ داری کرے۔ کمال محمد یہ ہے کہ اپنے بھروسے پردہ نشی کو منوا لیا۔ بھائی جملے اگر سیرت مصطفیٰ کے سلسلے میں سننے ہیں جملے تو سنیں۔ میرا مزاج یہی ہے، میں توحید سے بات شروع کرتا ہوں اور پھر وہ ڈھال پہ بہتے ہوئے پانی کی طرح جہاں جائے میں اس کو خود سے رخ نہیں دیتا، پانی اپنا رخ خود سے لیتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کمال محمد یہ ہے کہ بن دیکھے ہوئے اس پردہ نشی کو منوایا، جسے شوق ہے کہ مجھے مانو، مجھے جانو، مجھے پہچانو، مجھ پہ مر مٹو، مجھ سے عشق کرو، مجھ سے محبت کرو۔ کیا کہنا ہے؟ سامنے آتا بھی نہیں، چراغ رخ زیبا لے کر کبھی بزم بشری میں آیا بھی نہیں، کبھی ہمیں شرف دیدار و ملاقات بھی نہیں دیا، ہم سے بات بھی نہیں کی۔ کب تیرا پیغام ہم تک آیا؟ کب تو نے ہمیں منہ لگایا؟ کب کوئی نمائندہ تیرا ہم تک آیا؟ کوئی فرشتہ تو نے ہم پاس براہ راست بھیجا؟ یہ انسان، یہ بشر فرشتہ ورشتہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھتا ہے، ہاں ایک بار دیکھتا ہے، آخر میں تو پلٹ کے بتانے کے لائق نہیں رہ جاتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو محمد کا کمال یہ ہے، محمد کا کمال یہ ہے کہ بن دیکھے اللہ کو منوایا تو اللہ کہہ رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ نے مجھے پہچانوایا، میں آپ کو پہچانوانے جا رہا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا اب مشیت ناز اٹھا رہی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، قسم ہے رات کی تاریکیوں کی، جب کائنات کو اپنے سیاہی کے پردے میں چھپا لے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، اور آپ گھبرائے نہیں، آپ کی ابتدا سے کہیں بہتر آپ کی انتہا ہوگی، ذرا انتظار کریں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ہم قریب میرے حبیب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تلاش رضا محمد میں ہے۔ ہم بڑی آسانی سے یہ آیت سن لیتے ہیں، ہم بڑی آسانی سے یہ سن لیتے ہیں آیت۔ بھائی یہ تو غور کریں کہ کون کس کی تلاش رضا میں ہے، کون کسے راضی کرنا چاہ رہا ہے، کون؟ وہ خدائے بے نیاز کہ جس کو کسی کی تلاش رضا نہیں ہے۔ بھائی سماعتیں بیدار ہو، اگر آپ کو وہ اردو گنگا جمنی والی سننی ہو جو آج کے بچے بھی سمجھیں اور بزرگ تو سمجھ ہی رہے ہیں، لہٰذا آپ کی سماعتیں بیدار رہیں، ذرا غور فرمائیں۔ ہم سن لیتے ہیں منزل محمد تو دیکھیں کون کس کی تلاش رضا میں ہے، وہ خدائے بے نیاز کہ جس کو کسی کی تلاش رضا نہیں ہے۔ وہ کیوں کسی کو راضی کرنے لگا؟ کائنات میں کون ہے کہ جس نے اسے کچھ دیا ہو کہ وہ کسی کی رضا کی تلاش میں جائے؟ بھائی سب کچھ تو کائنات کو اس نے دیا ہے، پردہ عدم سے چاک کر کے بستی وجود میں آباد کیا، یہ اس کا احسان ہے۔ ارے آباد بھی نہیں کیا، فقط یہی نہیں، جمادات نہیں بنایا۔ کیا ہمارا حق تھا کہ ہمیں پتھر نہ بناتا؟ کیا ہمارا حق تھا کہ ہمیں وہ گھاس پھوس شجر پلانٹس نہ بناتا؟ کیا ہم پر ہمارا اس پر کوئی حق تھا کہ وہ ہمیں حیوان و درندوں چوپایا نہ بناتا؟ کیا ہمارا اس پر کوئی حق تھا کہ وہ ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنا کر اپنا تاج کرامت و شرافت و نیابت ہمارے زیب سر کر کے صدر نشین مسند عالم امکان بنا دیتا؟ کیا ہمارا اس پر کوئی حق بنتا تھا کہ وہ ہم سے کہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمینوں میں جو کچھ ہے وہ تمہارے
لیے پیدا کیا ہے؟ کیا وہ ہمارا کوئی حق تھا کہ وہ ہم سے کہتا کہ سخر لکم الشمس والقمر، ہم نے شمس و قمر کی قندیلیں تمہارے تابع فرمان تمہارے اختیار میں کر دی ہیں، اپنی عقل کی کمندیں ڈالو، میرے سیاروں کی سیر کرو۔ بھائی کتنا بڑا محسن ہے وہ، کیا ہمارا اس پر کوئی حق ہے؟ نہیں، ساری کائنات پر حق اس کا ہے۔ بھائی یہی سبب ہے، توجہ کا طالب ہوں، یعنی ساری کائنات پر اس کا حق بنتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید، اے لوگو تم فقیر درگاہ الہی ہو اور اللہ ہر حال میں قابل بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ بھائی یہی سبب ہے کہ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ تلاش رضا میں ہے۔ وہ ذرہ بے مایا ہو تو تلاش رضا خدا، وہ آفتاب عالم تاب ہو تو تلاش رضا خدا، وہ قندیل شمس و قمر ہو تو تلاش رضا خدا، وہ بحر و بر ہو تو تلاش رضا خدا، وہ دریاؤں کی روانی ہو تو تلاش رضا خدا، وہ امواج کی طغیانی ہو تو تلاش رضا خدا۔ یہ ساحل سے موجیں سر نہیں پٹک رہی ہیں، بلکہ پس پردہ کائنات چھپے ہوئے معشوق کا خراج بندگی پیش کر رہی ہیں۔ یہ دوش ہوا پہ شمیم گر سفر کرتی ہوئی جو تیرے مشام جاں کو معطر کر رہی ہے، یہ تلاش رضا خدا میں ہے۔ یہ پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری جو تیرے ذوق نغمگی کو تسکین دے رہی ہے، یہ تلاش رضا خدا میں ہے۔ عرض سفلا تلاش رضا خدا اور عرش اولا تلاش رضا خدا، سیارگان سے فلک تلاش رضا خدا، ستارگان آسمان تلاش رضا خدا، ذوی العقول تلاش رضا خدا میں ہے، غیر ذوی العقول تلاش رضا خدا میں ہے۔ بھائی چمن تلاش رضا خدا، مرغان خوش الہان کی نغمہ سرائیہ تلاش رضا خدا، وحوش کی آوازیں تلاش رضا خدا، گلشن رنگ و بو تلاش رضا خدا، بلکہ حوران جنت تلاش رضا خدا، ملائکہ قربین تلاش رضا خدا، حاملان عرش تلاش رضا خدا، خزان جنت و نار تلاش رضا خدا، بلکہ انبیاء و مرسلین تلاش رضا خدا۔ آدم اللہ کی رضا کی تلاش میں، نوح اللہ کی رضا کی تلاش میں، ابراہیم اللہ کی رضا کی تلاش میں، موسیٰ تلاش رضا خدا، عیسیٰ تلاش رضا خدا۔ میں کیا کہوں کہ اللہ کے علاوہ اس دائرہ عالم امکان میں جو تھا ہے وہ ساری کائنات مل کے تلاش رضا خدا میں ہے، اور خدا تلاش رضا محمد میں ہے۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ ساری کائنات تلاش رضا خدا اور اللہ تلاش رضا محمد میں ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرنے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ اللہ محمد کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، آپ راضی ہو جائیں۔ یہ ساری کائنات مجھے راضی کر رہی ہے، میں آپ کو راضی کر رہا ہوں۔ ذرا منزلت پہچانے، ذرا اس لیول پر اپنی فکر کو لائیں تو مزہ آئے گا کہ خدا تلاش رضا محمد میں ہے، اور مسئلہ فقط عطا کا نہیں ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ مسئلہ فقط عطا خدا کا نہیں ہے، مسئلہ رضا حبیب کا ہے۔ بہت آسان لفظوں میں پیش کر رہا ہوں، مشکل مرحلہ گزر گیا جوانوں، کنیکٹ رہنا مجھ سے۔ مسئلہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، لفظوں پہ غور کریں، میں فقط قرآن سے قرآن کی تفسیر کروں گا انشاءاللہ، آیتوں سے آیتوں کے معنی کہ وہ کون سی عطا ہے اس کو تلاش کروں گا قرآن سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ فترضا، شرط یہ ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی مسئلہ عطا خدا کا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ جو چاہے عطا کر دے، بلکہ مسئلہ رضا حبیب کا ہے۔ یعنی اب اللہ نے اپنا اختیار محمد کے ہاتھ میں دے دیا، یہ نہیں کہ جو میں دوں آپ کو راضی ہونا پڑے گا، نہیں، میں اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ ذرا محسوس کریں، یعنی اللہ نے اپنا اختیار اپنے حبیب کے ہاتھ میں دے دیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مسئلہ عطا خدا کا نہیں ہے، مسئلہ رضا حبیب کا ہے۔ یعنی وہ دے کہ جو راضی ہو جائے میرا حبیب۔ بھئی یہ ایک مرحلہ ہے کہ کیا عطا کرے کہ توہین قانون محبت نہ ہو جائے،
وہ ہے خدا بے نیاز، وہ ہے قادر مطلق، اس میں کوئی شک نہیں. وہ اتنا بڑا قادر مطلق ہے کہ اگر چاہے تو ایک نغمہ کن سے گلشن کائنات کو سجا دے، اور اگر چاہے تو ایک ارادے سے کائنات کو موت کے گھاٹ اتار دے. وہ کل یوم ہوا فی شان، سورہ رحمان، ہر دن وہ ایک نئی شان خلاقیت میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان خلاقیت میں ہے. اس کی خلاقیت لامتناہی ہے، بے انتہا ہے، اس کی کریٹیوٹی انفائنائٹ ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. وہ جیسا چاہے جب چاہے ایک ارادہ کرے وہ چیز وجود میں آ جائے. وہ یہودیوں کا خدا نہیں ہے کہ جو خلقت کائنات کر کے ہاتھوں کو باندھ کے فارغ بیٹھ گیا ہو. یہ اسلام کا، یہ قرآن کا، یہ محمد و علی کا اللہ ہے جو ہر وقت صاحب اختیار ہے. یہ محمد و علی کا اختیار ہے. وہ ہے خدا بے نیاز، چاہے تو ایک ارادے سے کائنات کو سجائے، موت کے گھاٹ اتارے، جب چاہے جو. اس کی خلقت کے کچھ عجائبات گزر چکے، اس کی صنعیت کے کچھ مرقع سامنے آ رہے ہیں، اس کی مصوری کے کچھ شاہکار آنے والے ہیں. ہر وقت وہ ایک نئی شان خلاقیت میں ہے، مگر جسے راضی کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی کوئی ہلکی اور معمولی شخصیت نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کے لیے کہہ رہا ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. یہ محمد کون ہے؟ یہ اس گنبد بیدر میں نغمہ کن کی پہلی صدائے بازگشت، یہ نقطہ پرکار عشق ہے، یہ مرکز دائرہ محبت ہے، جس کے پیشانی کے پسینے کے قطروں سے خلقت انبیاء و مرسلین ہو جائے، جو جہاں قدم رکھے منزل قاب قوسین ہو جائے. بس خدا کے بعد سب سے بزرگ ہے، تو ظاہر ہے کہ خداوند عالم ایسے حبیب کو وہ عطا کرنا چاہ رہا ہے جو شایان شان محمد ہو. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا عطا کرے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ عطا کرے کہ حبیب کے معیار کا ہو اور حبیب راضی ہو جائے. اب آئیے تلاش کیا جائے قرآن مجید میں کہ اللہ نے کیا عطا کیا، اللہ نے کیا عطا کیا، یا کم سے کم یہ ڈھونڈا جائے کہ حبیب نے کیا مانگا. آپ کسی محترم اپنے مہمان اور حبیب کو کچھ عطا کرنا چاہ رہے ہو، کچھ تحفہ دینا چاہ رہے ہو، اور آپ اس کشمکش میں ہو کہ اس کے معیار کے مطابق دیا جائے، اور اگر اسی اثنا میں آپ کا وہ محترم محبوب مہمان خود سے اگر کوئی فرمائش کر بیٹھے تو مسئلہ عطا ہی کا نہیں، رضا کا بھی حل ہو جاتا ہے کہ جو آپ نے مانگا وہی حاضر ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب آئیے قرآن مجید میں تلاش کیا جائے کہ واضح اشارے ہیں قرآن مجید میں کہ یا تو خداوند عالم کہے کہ ہم نے دیا، اور یا حبیب کبریا مانگے. بھائی رضا کا مسئلہ قرآن سے کیسے حل ہو؟ بھائی بہت خاص توجہ کا طالب ہوں. اشارہ ہوا سورہ بقرہ میں، رضا کا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ اپنے حبیب سے پھر کہہ رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے حبیب ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ آسمانوں میں. ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمانوں میں چہرہ اٹھا اٹھا کے ہم سے کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں. یہ تو آپ کا ادب ہے کہ تمنائیں لفظوں کا لباس نہیں پہن رہی ہے. یہ تو آپ کا ادب ہے کہ تمنائیں کروٹیں لے رہی ہیں مگر لباس الفاظ میں وہ صادر نہیں ہو رہی ہیں. ہم آپ کے محبوب اور آپ ہمارے محبوب کیسے جو دل کی تمناؤں کا راز نہ جانتے ہو. ہم ہی آپ کے واردات قلبی سے واقف ہیں، ہم آپ کی تمناؤں اور آرزوؤں سے واقف ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں میرے حبیب آپ آسمانوں میں چہرہ اٹھا اٹھا کے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اے میرے حبیب ہم عنقریب آپ کے چہرے کو اس قبلے کعبے کی طرف گھمائے دے رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں. بھائی میرا موضوع ذہن سے نہ جائے، میں تلاش رضا کی بات کر رہا ہوں. ایک لفظ بھی آپ اگر مس کریں گے
تو شاید اس پھر سرا پکڑنا مشکل ہو جائے. ایک صلوات سے ہمت افزائی فرمائیں. ایک اور مل جل کے اس سے بلند صلوات. بے مسئلہ رضا حبیب کا ہے. اب قرآن سے ایک اشارہ ملا سورہ بقرہ, قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے میرے حبیب, ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ, تقلب آسمانوں میں. آپ کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں. ہم محرم اسرار نہانی ہیں, ہم رازدار ہیں آپ کے دل کی تمناؤں کی, ہم دیں گے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم ان قریب آپ کے رخ کو اس قبلے کعبے کی طرف گھمائے دے رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں. مسئلہ رضا کا ہے بھائی. دیکھیں حل ہوتا نظر آ رہا ہے, ذرا سا اشارہ, توجہ کا طالب ہوں. تمام اسلامک انسائکلوپیڈیا میں اور قرآنی علوم میں اس آیت کو تحویل قبلہ کی آیت کہتے ہیں. قبلہ گھما دینے کی آیت. بچوں کے لیے انفارمیٹیو باتیں کہ جب حکم نماز آیا, ظاہر پہلا حکم نماز کب تھا؟ دیکھیں دو حکم نماز آئے ہیں, ایک خواص کی نماز ہے, ایک عوام کی نماز. خواص کی نماز وہ ہے جب لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ عبداللہ کے بیٹے محمد اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خواص کی نماز وہ تھی کہ جس میں ایک تاجر آیا ہوا ہے اور صحن حرم میں پیغمبر کے چچا ام محترم بنی عباس کے جد امجد حضرت عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ وہ تاجر بیٹھا ہوا, ان سے شناسائی تھی. ہاں یہ وہ بزرگ تھے کہ جن کی بڑی ہم آشنائی, ان کی شناسائی بہت تھی, بہت سے لوگوں میں تھی, اسلام کے بعد بھی رہی ہے. اچھے بزرگ تھے بہرحال, لیکن معتبر نہیں ہے شریعت کی نظر میں, اس لیے کہ یہاں اعتبار معصوم کے علاوہ کسی پہ ہوتا ہی نہیں, کوئی کتنا بڑا بھی رشتہ دار ہو. تو جب نبی کے اوپر پیلہی والے رشتہ دار معتبر نہیں ہے فقط رشتے سے, تو نیچے والوں کی اوقات کیا ہے؟ ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ارے بھائی سارا مجمع شیعوں کی طرح صلوات پڑھیے بھائی, خوش ہو کے. وہ راوی روایت کرتا ہے کہ میں نے عبداللہ عباس ابن عبد المطلب, ابھی وہ بھی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے کیا ہے, فقط عباس کو جانتا ہے. پوچھا میں نے ان سے, میں بیٹھا تھا, وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک جوان آیا حسین و خوبرو رشک یوسف, اور اس نے خانہ خدا کعبۃ اللہ کا طواف کیا. مشرکین بھی کعبے کو اللہ کا گھر مانتے تھے, اگر نہیں مانتے تھے تو اللہ لا کے انہوں نے اپنے بٹھائے کیوں تھے کئی خدا, وہ بھی مانتے تھے. ہاں کعبے کو اللہ کا گھر مان لینے سے یا اس کا متولی بن جانے سے کوئی موحد نہیں ہو جاتا, کوئی مسلم نہیں ہو جاتا. مشرک بھی کعبے کو مانتے تھے, وہ اس کا پڑوسی ہو جانے سے کوئی موحد نہیں بن جاتا. مسئلہ جھگڑا اللہ کا کبھی نہیں رہا ہے, جھگڑا ہمیشہ خلیفۃ اللہ ولی اللہ کا رہا ہے. منزل کا اختلاف کبھی نہیں ہے, سارا اختلاف یا راہ کا ہے یا رہبر کا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے عباس سے پوچھا, وہ جوان آیا, اس نے طواف کیا اور پھر کعبے کے ایک رخ پہ آ کے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ایک محجبہ, ایک محجوبہ, ایک پردہ نشیں آئی خاتون, اور اس نے بھی طواف کیا اور اس جوان کے بالکل پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی. پھر دیکھا کہ فَإِذَا جَاءَ الْغُلَامُ, ایک لڑکا آیا جو بھی جوان نہیں ہے, لڑکا آیا. غلام کہتے ہیں اس کو جو طفل بھی نہ ہو اور جوان بھی نہ ہوا ہو, غلام لڑکا آیا, اور اس نے بھی طواف کیا اور اس جوان کے داہنی طرف تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا. ہم لوگ دیکھتے رہے اور دیکھا کہ کچھ دیر وہ لوگ سیدھے کھڑے رہتے تھے اور اس کے بعد وہ جھکتے تھے اور ان کے ہاتھ جو تھے ان کے ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پہ ان کے آتی تھیں, کچھ دیر جھکے رہتے تھے اور پھر کھڑے ہو کے بے اختیار وہ خاک پہ زمین پہ گر جاتے تھے, اور اسی طرح کچھ دیر وہ لوگ کرتے رہے اور اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے کعبے کو چوم کر. تو ہم نے پوچھا عباس سے کہ یہ کون لوگ تھے, کیا کر رہے تھے؟ تو عباس نے کہا کہ اما حاضل فتح, یہ جوان جو سب سے پہلے آیا تھا یہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کا بیٹا, میرا بھتیجا ہے, اس کا نام محمد ہے. اور یہ محجبہ جو پردہ نشین ایک آئی تھی خاتون, یہ اس کی زوجہ ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور یہ لڑکا اما حاضل غلام, یہ لڑکا جو آیا تھا یہ میرے دوسرے بھائی ابو طالب کا بیٹا علی ہے. راوی
صحابی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو عباس نے کہا، عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ رب کعبہ اپنے رب کی عبادت اور بندگی کر رہے تھے. پھر عباس کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، میرے علم میں اس وقت پوری روئے زمین پر اس دین پر ان تین کے علاوہ کوئی چوتھا نہیں ہے. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اسلام لانے والوں کی فہرست بنانے والوں، ابھی تو اعلان رسالت بھی نہیں ہوا ہے. یہ فہرست تم بنا رہے ہو کہ پہلے کون لایا، دوسرے کون لایا، کون سابق الاسلام ہے، کون اول الاسلام ہے، کون سادس الاسلام ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اسلام کی فہرست ان کے لیے بناؤ جو اسلام لائیں. میں غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. سارے صحابہ اسلام لائے ہیں، مگر اہل بیت اسلام نہیں لائے ہیں، وہ اسلام کو لائے ہیں، وہ اسلام کو لے کر آئے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بہرحال یہ انفارمیشن کی بات تھی. میں نے عرض کہہ دیا کہ یہ تین لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نمازیں پڑھ رہے ہیں. ابھی عمومی ابھی تو اعلان رسالت بھی نہیں ہوا ہے. پھر اعلان رسالت ہوگا، پھر مکے میں حکم نماز آئے گا، اور اس کے بعد صحابہ کبار لمبے لمبے بڑے بڑے اونچے اونچے صحابہ جو ہے وہ نمازیں پڑھیں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی تو یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ محمد ابن عبداللہ کیا ہیں. نماز انہیں کیا معلوم؟ ابھی اسلام کا اعلان بھی نہیں ہوا. یہ خصوصی نماز ہے. مگر جب عمومی نماز کا حکم آیا تو مکے میں آیا. اب اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے ہر سیرت کی کتاب یہ لکھتی ہے کہ پیغمبر کا وتیرہ مکے میں یہ تھا کہ جب کبھی بھی تنہا فرادہ یا اصحاب کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو مکے میں کعبے کے قریب آتے تھے. بیت المقدس قبلہ تھا، قبلہ اولا کہلاتا ہے. فرسٹ قبلہ وہی ہے جو یروشلم میں ہے. بیت المقدس قبلہ ہے. پیغمبر کا وتیرہ اور طریقہ اور روٹین یہ تھا کہ جب کبھی بھی نماز پڑھتے تھے اکیلے یا جماعت کے ساتھ، وہ نکل کے آتے تھے اور کعبے کے قریب ایسے رخ پہ کھڑے ہوتے تھے کہ پیغمبر اور بیت المقدس کے درمیان کعبہ آ جائے. بہت خاص توجہ. پیغمبر اور بیت المقدس کے بیچ میں کعبہ، یعنی کعبہ اور بیت المقدس کی امیجز جو ہیں وہ کوئنسائڈ کر جائیں، ایک دوسرے کے بالکل سامنے آ جائے. اب کون سوال کرے کہ قبلہ اولا، اصلی قبلہ نماز کا تو بیت المقدس ہی ہے، یہ پیغمبر کو کعبے سے اتنی دلچسپی کس لیے ہے؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مکے میں طریقہ رہا پیغمبر کا. اب ہجرت ہوئی، مدینے آ گئے. علامہ زمخشری نے لکھا ہے کم سے کم 6 مہینہ، زیادہ سے زیادہ 14 مہینہ. اس درمیان میں کبھی یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی کم سے کم 6 مہینہ مدینے میں آنے کے بعد بھی قبلہ نماز قبلہ اولا بیت المقدس ہی رہا. اب بڑی خاص توجہ. اب زمین پر اگر آپ ارتھ کے اوپر ان تینوں پلیسز کی پوزیشن دیکھیں، بھائی مکے میں جو آسان تھا کہ پیغمبر کعبے کے قریب تھے نا، تو جس رخ پہ چاہے آ کے کھڑے ہو جائیں. تو بیت المقدس جدھر ہے ادھر ہی آ کے کھڑے ہوتے تھے، کعبہ بیچ میں آ جائے. اب مدینے جب آ گئے تو پوزیشن یہ ہے کہ ایک ٹرائنگل سا بنتا ہے، یعنی ایک طرف مکہ ہے 600 کلومیٹر 650 کلومیٹر مدینہ ہے دوسری سمت پر، اور بیت المقدس تیسری سمت پر ہے. کچھ اس طرح کی پوزیشن اگر آپ نقشہ دیکھیں اٹھا کے دنیا کا تو اس میں آپ کو یہ باور کریں گے، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ کچھ ایسی پوزیشن ہے کہ اگر کوئی بیت المقدس کی طرف رخ کرے تو کعبے کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، اور اگر کعبے کی طرف رخ کرے تو بیت المقدس کی طرف پشت و پیٹھ ہو جاتی ہے. اب پیغمبر قبلہ اولا اب بھی بیت المقدس ہے. تو جو مکے میں پیغمبر کر رہے تھے کہ اپنے بیت المقدس کے درمیان کعبے کو لے آتے تھے، جب مدینے میں آئے اور قبلہ اولا اب بھی بیت المقدس ہے تو کعبہ چھٹ گیا، اب وہ نہ کر پائے جو مکے میں کرتے تھے. قلب پیغمبر پہ یہ فراق کعبہ قلب پیغمبر پر اتنا شاق اور گرا تھا کہ اس درد دل محمد اور فراق کعبہ کی کسک کو اللہ نے سمجھا اور تب یہ آیت نازل ہوئی. اب واقعہ یہ ہے ہر کتاب میں سنی شیعہ کہ مدینے میں ہے، ابھی بیت المقدس قبلہ ہے، اطراف مدینہ میں پیغمبر صحابہ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں.
عین وقت نماز ظہر آ گیا، صفوف صحابہ درست ہونے لگیں. عجب جماعت ہے کہ چشم فلک نے اتنی معرکۃ العرا جماعت نہ دیکھی ہوگی. امام جماعت ہے امام الانبیاء. ضائع تو نہیں کر رہے میرے جملے؟ نبیوں کا امام امام جماعت ہے، 2 رکعت کا امام نہیں ہے، نبیوں کا امام امام جماعت. بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے ہر قد اور ہر سائز اور ہر کیلیبر کے صحابہ، ستارے ستارگان ہدایت صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں. آفتاب رسالت امامت کر رہا ہے. ہر تاریخ کہتی ہے کہ عین پیغمبر کے پیچھے مولا کائنات، بلکہ میں یوں کہوں کہ پیغمبر کے پیچھے جس میں بے سایہ محمد کا سایہ، جس میں بے سایہ محمد کا سایہ، پیغمبر کے پیچھے مولا کائنات ہے. جماعت شروع ہوئی. اب بالاتفاق روایات کہتی ہیں کہ پہلی اور دوسری رکعت ظہر کی نماز با جماعت آگے آگے رسول، عین رسول کے پیچھے مولا، باقی صفوف صحابہ. 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف ہوئی. جیسے ہی تیسری کے لیے پیغمبر کھڑے ہوئے کہ فوراً یہ آیت آئی کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے میرے حبیب ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں آسمانوں میں آپ کا چہرہ اٹھا اٹھا کے کچھ مانگنا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم عن قریب آپ کے رخ کو اس قبلے کی طرف، کعبے کی طرف گھمائے دے رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو اب اپنے چہرے کو یہیں سے اور ابھی سے مسجد حرام کعبے کی طرف گھمانا شروع کیجئے. روایت کہتی ہے، شان نزول کہتی ہے، ہر روایت ہر کتاب کہتی ہے کہ پیغمبر نے اپنے کو بیت المقدس سے کعبے کی طرف دھیرے دھیرے تیسری رکعت کے لیے گھمانا شروع کیا. پیغمبر کے ساتھ ساتھ فقط مولا ایک کائنات ساتھ میں گھومے. سارا صحابہ کا مجمع حیران و ششدر و پریشان بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے اور ادائے محمد کو حیرت سے دیکھتا ہوا رہ گیا. فقط علی محمد کے ساتھ گھومے. بھائی علی کیسے نہ گھومے؟ ارے جسم گھوما ہے تو سایہ بھی گھومے گا. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے نوازنے پر محمد. ایک مل جل کے اور صلوات سے ہمت افزائی فرما دے گا. ظاہر ہے کہ آپ کا اچھا خاصا وقت تمہیدی مراحل میں صرف ہو گیا. انشاءاللہ اسی موضوع کو کنٹینیو رکھنا ہے آگے، مگر آج کی وہ بات میں پوری کر دوں جلد از جلد. آپ کی سماعتیں بیدار رہے کہ ہر روایت، ہر کتاب، ہر سیرت کی کتاب یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی حکم آیت آیا تحویل قبلہ کا، یا آیا تحویل قبلہ ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پیغمبر نے اپنے کو گھمانا شروع کیا کہ بیت المقدس سے کعبے کی طرف. فقط علی پیغمبر کے ساتھ گھومے. سارے صحابہ حیران کھڑے رہ گئے. بھائی یہی وہ فخر اور یہی وہ واقعہ ہے کہ جس کو میرے مولا نے، ماہ ابو طالب نے ستاروں کے مجمع میں فخریہ کہا تھا کہ انا المصلی الی القبلتین. اے اصحاب رسول اللہ، تم سب میں تنہا مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ایک ہی نماز 2 قبلے کی طرف پڑھی ہے. انا المصلی الی القبلتین، میں نے ایک ہی نماز 2 قبلے کی طرف پڑھی ہے. میں توجہ کا طالب ہوں. اب آپ غور فرمائیں کہ یہ بظاہر تو تحویل نماز محمد ہے، مگر حقیقت میں یہ تحویل رخ حیات محمد ہے. آپ ذرا سا دیکھیں کہ پوزیشن کیا ہے زمین پر. میں نے عرض کیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو کعبہ پیچھے، کعبے کی طرف رخ کرو تو بیت المقدس پیچھے. بھائی جب تک 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہے، 2 رکعت کعبے کی طرف ہے، جب تک بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے. بھائی غور کیا کہ نہیں کیا؟ یہ تحویل نماز، یہ دیکھا آپ نے قبلہ گھمانے میں کیا ہو گیا؟ جو آگے تھا وہ پیچھے ہو گیا، جو پیچھے تھا وہ آگے. بس ذرا سا غور کریں.
ظاہر ہے یہ خطابت نہیں ہے، یہ مستند واقعات کے. بھائی آپ غور تو کریں، زمین پر دیکھیں بیت المقدس اور کعبے کی پوزیشن دیکھ لیں، اور مدینے کو اس کے درمیان میں دیکھ لیں کہاں پر ہے. بھائی کعبے کی طرح مکے کی طرح تو ایک لائن میں نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آپ ادھر رخ کریں گے تو ادھر پیٹ، ادھر رخ کریں گے تو ادھر پیٹ، آگے اور پیچھے کا فرق تو ہو جائے گا نہ صحیح 180 ڈگری. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب 2 رکعت پیغمبر نے بیت المقدس کی طرف پڑھی، اور اتنا یاد رہے کہ نماز جماعت ہو رہی ہے اور چلتی رہی. نہیں متوجہ ہو، متوجہ، آپ کنیکٹ نہیں ہو رہے. آپ غور کریں کہ کہاں پہ کھڑے تھے وہ لوگ. جب تک کہ بیت المقدس کی طرف 2 رکعت نماز پڑھتے رہے، آگے تھے پیغمبر نبی. جب کعبے کی طرف گھومے تو اب آگے ہو گئے علی، پیچھے ہو گئے نبی. بھائی نہیں غور فرمایا آپ نے؟ یہ یاد رہے کہ نماز 4 رکعت ہے، کیونکہ پیغمبر سفر میں نہیں ہے، حضر میں ہے، مدینے میں ہے، مدینے میں ہے، ہجرت کر کے مائگریٹ کر کے یہیں کے ہو گئے ہیں. یہ 2 رکعت نہیں ہے، یہ 4 رکعت ہے. اور تحویل قبلہ کی آیت جو ہے ہر کتاب کہتی ہے کہ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے ہیں تب آئی ہے. یعنی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی ہے، 2 رکعت کعبے کی طرف پڑھی گئی ہے. جب تک بیت المقدس کی طرف تھی امام جماعت تھے رسول اللہ. جب کعبے کی طرف گھوم گئے تو علی آگے ہو گئے. اور اتنا یاد رہے کہ امام جماعت آگے ہوتا ہے، پیچھے نہیں ہوتا. اور کوئی یہ کہے کہ نماز فرادہ ہو گئی، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی کوئی دلیل چاہیے. اور پھر پیغمبر اصحاب سے یہ نہ کہتے اگر فرادہ کی وہاں پہ گنجائش ہوتی کہ پلٹ کے جب صحابہ کھڑے رہ گئے تو پیغمبر نے فرمایا کہ اے صحابہ آپ سب کی نماز ظہر باطل ہے، اعادہ کریے، پھر سے ریپیٹ کیجئے، فقط ہماری اور علی کی نماز ہوئی ہے. تو اس کے مطلب نماز جماعت ٹوٹی نہیں. 2 رکعت میں آگے ہے امام الانبیاء، تیسری چوتھی رکعت میں آگے ہے امام الاوصیاء. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ 2 رکعت کی امامت محمد نے فرمائی، 2 رکعت کی امامت علی نے بتائی. پیغمبر نے یہ ایک ڈیمانسٹریشن کرا کے صحابہ کو دکھا دیا اور صبح قیامت تک میسج دے دیا کہ اپنی حیات اسلامی کو 4 رکعت سپوز کر لو. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی حیات اسلامی کو 4 رکعت سمجھ لو. جب تک میں ہوں آدھی قیادت اور امامت میرے حوالے، اور جب میں نہ رہوں تو بلا فصل امامت علی کے حوالے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور مل جل کے صلوات سے نواز دیں، ان صاحب کی زحمتیں تمام کروں. تو پیغمبر کو اتنی دلچسپی کعبے سے کس لیے ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فلن نولینک قبلۃ ترضاها، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قبلے کی طرف گھما دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. معلوم مسئلہ رضا کا حل ہونے والا ہے، اور کعبے سے بھی کوئی نہ کوئی تعلق اس مسئلہ رضا کا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے رضا کا مسئلہ کیسے نہ حل ہوگا کعبے سے، کہ کعبے سے محمد کو وہ ملنے والا تھا کہ جو رضا خدا کو خریدنے والا تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. ورنہ اللہ کا گھر تو بیت المقدس بھی ہے. کیا خصوصیت ہے کعبے کے اندر؟ اینٹیں گارے چونے پتھر سے وہ بھی بنا ہوا ہے، اینٹیں گارے سے یہ بھی بنا ہوا ہے. نہ اس میں اللہ رہنے والا ہے نہ اس میں رہنے والا. اسلام مکان کو مکان کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ فقط منسوب ہی تو کر رہا ہے. تو منسوب اگر یہ ہے تو منسوب وہ بھی ہے. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب کوئی یہ کہے کہ اگر بیت المقدس کو قبلہ، اگر کعبہ ہی دائمی قبلہ بننے والا تھا تو بیت المقدس کو کس لیے بیچ میں قبلہ عارضی طور پہ بنایا گیا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جب کعبے کو قبلہ ہو نہیں تھا تو بیت المقدس کو عارضی طور پہ قبلہ کیوں بنایا؟ بھائی اس کا جواب اللہ پہلے ہی قرآن میں دے گیا ہے. سیقول السفہاء، یہیں سے پارہ 3 شروع ہوا ہے اذان عالیہ میں.
یہ آیا قبلہ کی بحث چلتے چلتے یہ تیسرا پارہ شروع ہوا کہ سیقول السفہاء ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. ان قریب کچھ بے وقوف احمق یہ اعتراض کرنے والے ہیں کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے انہیں اس پہلے قبلے سے گھما دیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، ہم نے اس پہلے قبلے کو فقط اس لیے عارضی طور پر بنایا تھا تاکہ ہم یہ امتحان لے لیں اور ثابت کر دیں کہ کون اتباع رسول کرنے والا ہے اور کوئی پچھلے چلتے پیر پلٹ جانے والا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ روایت نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. لہذا قبلۃ الانام کعبہ ہی کو بننا تھا، اور کعبہ ہی وہ چیز ہے. میں نے عرض کیا کہ رخ نماز محمد تو بظاہر ہے یہ، مگر رخ حیات محمد کعبے سے وابستہ ہونے والی ہے. بھائی یہی سبب ہے کہ خداوند عالم نے پہلے ہی سے یہ اہتمام کیا. بھائی اگر اجازت ہو تو پڑھوں کچھ دیر اور. ہے اجازت؟ نہیں آپ حضرات تو ماشاءاللہ میں توجہ کا طالب ہوں. میں نے عرض کیا کہ کعبے سے کیا تعلق ہے، چند منٹ کی زحمتیں اور ہیں. چاہ رہا ہوں کہ موضوع کو اس منزل پہ جا کے چھوڑوں تاکہ کل پھر آپ کو تمہید میں نہ الجھنا پڑے. اہتمام کیا ہے کعبے سے؟ اتنی دلچسپی کس لیے ہے؟ کیا ملا محمد کو کعبے سے؟ کیا ملا اسلام کو کعبے سے؟ کس لیے تمنا قلب حبیب ہے کہ کعبے کی طرف رخ کر دیا جائے؟ ورنہ بیت المقدس میں کیا ایسی کمی ہے یا کون سی زیادہ خصوصیت ہے کعبے کے اندر؟ بیدار رہیے گا. خداوند عالم سے ہر نبی نے کچھ نہ کچھ مانگا. یہ قرآن مجید میں رب رب کر کے کتنی آیتیں جو اکثر آپ دعائے قنوت میں پڑھا کرتے ہیں، یہ انبیاء و مرسلین کی بڑی بڑی طلبیں ہیں، بڑی بڑی حاجتیں ہیں، بڑی بڑی دعائیں ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں. مثلا حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جب شجرہ ممنوعہ اس کو چکھ لیا تو کہا کہ پروردگار، جب اللہ غضبناک ہوا تو کہا پروردگارا ہم نے اور حوا نے، ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہم پر ہمیں مغفرت نہ کرے اور تو ہم پر رحم نہ کر تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، بڑا نقصان ہوگا ہمارا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جناب نوح نے بھی دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پالنے والے اپنے منکروں باغیوں سرکشوں میں ایک گھر بھی زمین پہ باقی نہ رکھ. دعا سنی گئی، عذاب آیا، طوفان نوح. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابراہیم دعا کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر کے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ وارنا فی مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ نے وہ فوراً دعا سنی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعقوب دعا کر رہے ہیں، یوسف دعا کر رہے ہیں، موسیٰ نے دعائیں کی ہیں، عیسیٰ نے دعائیں کی ہیں. میں توجہ کا طالب ہوں. اور خاتم الانبیاء نے بھی دعائیں کی ہیں کئی جگہ. مگر کلیم حضرت موسیٰ کلیم اور محمد حبیب، ان دونوں کی طلبوں اور لہجوں میں اچھی خاصی مشابہت ہے. اگر اجازت دے تو دونوں طلبیں سناؤں. دو چار چند منٹ کی باتیں ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ضائع نہ کیجیے گا تو سناؤں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دو طلبیں بہت زیادہ ایک دوسرے سے مل رہی ہیں. ایک کلیم موسیٰ کی طلب، ایک حبیب پیغمبر کی طلب. ماشاءاللہ بزرگ آگے آگے چلتے ہیں تو پڑھنے میں مزہ آتا ہے. مگر یہ تو قرآن کا واقعہ ہے، کوئی بھی آگے چل سکتا ہے، مگر اس سے ڈرائیو کر کے میں نتیجہ نکالنے جا رہا ہوں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک جانے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. بھائی موسیٰ سے اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه لطغى، اے موسیٰ جاؤ ڈراؤ فرعون کو، ڈراؤ یہ بڑا سرکش و باغی اور طاغی ہو گیا ہے. جناب موسیٰ اللہ کا منہ لگا نبی، اللہ کا منہ لگا نبی. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا ہے، بات کرنے کی طرح بات کی ہے، حق کلام.
یعنی شجر کے وسیلے سے شجر شرف ہم کلامی دیا شجر کے وسیلے سے تو کلیم اللہ کہلائے. اس لیے میں نے کہا اللہ کا منہ لگا نبی. اور بڑے ناز و بڑے نخرے اللہ نے اس نبی کا اس کی امت کے بھی اٹھائے ہیں. بنی اسرائیل ہاں نخرے بہت اٹھائے تو پھر مار بھی ویسی پڑی ہے. جس سے زیادہ پیار کیا جائے اس کو بھی سزا بھی ویسی دی جاتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا منہ لگا نبی ہے. اللہ نے فقط کہا تھا موسیٰ جاؤ دربار فرعون میں جاؤ, اس کو ڈراؤ, میرا پیغام پہنچاؤ. بڑا سرکش ہو گیا جناب موسیٰ. مشیت نے ہمیشہ ناز اٹھائے, عادی تھے. فوراً پھیل گئے, کہنے لگے پروردگارا میں یوں نہ جاؤں گا, میری کچھ طلبیں ہیں, پہلے ان کو پورا کر دے تب جاؤں گا. آواز ہے مشیت کی, مانگو موسیٰ ہم دینے والے ہیں, جو دل چاہے مانگو. طلب شروع ہوئی, قرآن میں موجود ہے. رب اشرح لی صدری, اے پروردگارا میرے سینے کو کشادہ کر دے. ویسر لی امری, میرے امر تبلیغ کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, میری زبان کی گرہ کو لکنت کو کھول دے, یہ میری بات سمجھیں تو. ابھی طلب جاری ہے اور اللہ انٹرپٹ نہیں کر رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی چھوٹا بھی بزرگ سے گفتگو کرے تو جب تک بات مکمل نہ ہو جائے بزرگی کے غرے میں چھوٹے کی بات کاٹ نہ دیا کرو. طلب جاری ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہاں آگے بڑھی بات. پروردگارا میں اکیلے نہیں جاؤں گا دربار فرعون میں. واجعل لی وزیرا من اہلی, پروردگارا تو بنا دے میرے لیے, تو بنا دے میرے لیے ایک وزیر. کون کہے موسیٰ سے کہ اللہ سے کیوں کہہ رہے ہیں بنا دیجئے, امت سے کہیے الیکشن کر کے دے دے, اجماع کر کے دے دے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ موسیٰ اپنے لیے اللہ سے وزیر مانگ رہے ہیں, خالی دربار فرعون میں پشت پناہی کے لیے. اتنا بڑا نبی اولو العزم جب خود اپنا وزیر نہیں بنا سکتا تو امت کے چرواہوں کی کیا حیثیت ہے کہ وہ وزیر بنائیں گے صبح قیامت تک کے لیے. صلوات بر محمد و آل محمد. موسیٰ نے وزیر مانگ کے بتا دیا کہ مانگنا تو نبی کا حق ہے, بنانا اللہ کا کام ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی طلب تو کر سکتا ہے, واجعل لی وزیرا, تو بنا دے میرے لیے ایک وزیر. کہاں سے بنا دے؟ من اہلی, میرے گھر سے دے. امت پر بھروسہ نہیں ہے موسیٰ کو. بھائی اگر وقت میں آپ کا لے رہا ہوں تو آپ اس کو سوارت تو کریں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ویکنڈ ہے نا, ہمیں بھی انتظار تھا, ورنہ ہم تو پرسوں سے آئے ہوئے ہیں. تو آپ کو بھی انتظار تھا, ہم کو بھی انتظار تھا. ایک مل جل کے صلوات سے نوازے, تھوڑی زحمتیں اور. واجعل لی وزیرا من اہلی, پروردگارا تو بنا دے ایک وزیر میرے لیے, من اہلی, میرے گھر سے دے جو اہل ہو. معلوم یہ ہوا بھائی توجہ, میرے گھر سے دے, امت پہ بھروسہ نہیں ہے, گھر سے دے. چھوٹی سی رسالت کے لیے وزارت مانگ رہے ہیں تو گھر ہی سے مانگ رہے ہیں. اور گھر میں کون؟ من اہلی ہارون اخی, میرے بھائی ہارون کو بنا. یعنی گھر میں ہر ایک داخل ہونے والا اہل نبوت نہیں ہوتا. کیا سن رہے ہیں؟ اہلیہ تو ہو سکتا ہے کوئی, سکتی ہے کوئی, مگر اہل رسالت ہو جائے. من اہلی, میرے گھر سے دے. ہر ایک کو نہیں, ہر ایک پہ بھروسہ گھر والوں پہ نہیں. ہارون اخی, میرے بھائی کو دے. وہ کیا کرے گا؟ اشدد بہ ازری, میری پیٹھ کو اس سے مضبوط کر دے. واشرکہ فی امری, اور میرے بھائی ہارون کو میرے امر رسالت میں برابر کا شریک بنا دے, شریک رسالت بنا دے. ہائے ہائے, آج کی امت مرہوہاں کے ملاؤں کے معدے اتنے کمزور ہیں کہ کہتے ہیں کہ شیعہ شرک بن نبوت کرتے ہیں, یعنی علی کو شریک نبوت محمد بنا رہے ہیں. یہ تو وہ شرک ہے جو موسیٰ نے مانگا اور اللہ نے دیا. وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِكَ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح کریں, تیرا ذکر کریں. اور تو ہمارے دل سے واقف ہی ہے, ہمارے خلوص سے, کہ ہم کیا چاہتے ہیں. بھائی توجہ, بھائی موسیٰ کی جیسے ہی طلب پوری ہوئی, آواز مشیت آئی, قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اے موسیٰ تم نے جو کچھ بھی مانگا وداؤٹ اینی امنڈمنٹ, بلا ترمیم دفعات طلب, بغیر کسی امنڈمنٹ اور ترمیم کے جو مانگا وہ سب تمہیں ہم نے دیا. بھائی
کلیم اگر کچھ مانگ لے تو اللہ کم زیادہ نہ کرے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر حبیب کچھ مانگ بیٹھے تو اللہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ بھائی یہ موسیٰ کی طلب تھی قرآن میں، توجہ کا طالب ہوں میرا نشور تقریر کا، اور اب ایک حبیب کی طلب ہے قرآن میں. بھائی کوئی پڑھے گا وہ آیت؟ نہیں پڑھا ہے کوئی؟ پڑھیے وہ آیت، کسی کو یاد ہے؟ ایک طلب حبیب کی ہے، رب ادخلنی مدخل صدق، اے پالنے والے مجھے جہاں سے بھی داخل کر حق و صداقت کی راہ سے داخل کر، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے جہاں سے بھی باہر نکال حق و صداقت کی راہ سے نکال، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور تو بنا دے میرے لیے ایک سلطان نصیر، ایک مددگار قوت تو مجھے دے دے، تو بنا دے. کہاں سے بنا دے؟ اپنے پاس سے دے دے. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ طلبیں مل رہی ہیں موسیٰ کی، کلیم و حبیب کی طلب کے لہجے مل رہے ہیں، مگر ذرا سا فرق ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ موسیٰ نے جو مانگا شرح صدر دیا، لکنت لسان دیا، امر تبلیغ آسان کر دی، ہارون کو بنا دیا، تیرے گھر سے دے دیا، تیرے بھائی کو بنا دیا، جاؤ شریک رسالت کر دیا. اب حبیب نے طلب مانگی کہ پروردگارہ مجھے بھی ایک سلطان نصیر دے، مگر کہاں سے دے؟ میرے گھر سے نہیں، اپنے پاس سے دے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی موسیٰ نے مانگا تھا کہ میرا وزیر میرے گھر سے دے، تو موسیٰ کو وہ وزیر دیا اللہ نے جو موسیٰ کے گھر میں پیدا ہوا تھا. محمد نے کہا اپنے پاس سے سلطان نصیر دے، تو محمد کو وہ وزیر دیا جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. ایک اور صلوات سے نواز دیں. بس عزیزو آج کی زحمتیں بے ربط تمام کر رہا ہوں، کیا کروں؟ اس لیے کہ اگر ربط تلاش کروں گا تو آپ کا وقت اور صرف ہو جائے گا. تو اب یہ وہ ہے، رضا کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے کہ یا اللہ دے اور یا حبیب مانگے. مانگ رہے ہیں محبت پر محمد پروردگارہ مجھے وہ سلطان نصیر دے جو تیرے پاس سے آئے. اب اس سے بڑھ کر اور کون سی مثال ہوگی کہ میرے پاس سے مانگ رہے ہو تو میرے گھر سے آ کے لے جاؤ، اور آ کے لے جاؤ. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک قرآن ایک جملہ کہوں گا جس کی تفصیل کل آگے ہے. اے پیغمبر آ کے لے جاؤ. یہ قرآن نہیں ہے جو تم کو ڈھونڈے، تمہیں اگر ضرورت ہو تو آ کے لے جاؤ. کل اس کی تفصیل انشاءاللہ. لہذا پیغمبر کعبے سے لائے. جب وہ ہے رضا کا مسئلہ کہ جس میں خداوند عالم خود محمد پہ احسان فرما رہا ہے کہ آپ کی رضا کی ہم تلاش میں ہیں. آپ نے مانگا ہے سلطان نصیر. یہ پہلی وہ طلب ہے کہ جو ہم نے آپ کو عطا کی. اور حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ شایان شان لوگ ہیں کہ جو شایان شان محمد ہیں. یہی اہل بیت رسول ہیں جو شایان شان رسول اللہ، کہ جن کو دے کے اللہ احسان جتائے. اللہ دے کے احسان جتائے کہ ہم نے تمہیں یہ ایسے ایسے گوہرے نایاب دیے ہیں جو کسی کو نہیں دیے. یوں ہی تھوڑی نا پیغمبر ناز فرما رہے تھے. اگر یہ اولاد قابل فخر نہ ہوتی، اگر یہ علی وہ تحفہ نہ ہوتا، تو کیوں کس لیے اپنے کندھے پہ بٹھا کے اپنی مہر نبوت پہ قدم رکھوا کے بلکہ میدان غدیر میں ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ تحفہ، یہ ہے وہ عطا. بیٹی آ رہی ہے تو احترام کر رہے ہیں. یعنی وہ رسول کے ساری کائنات کا ہر نبی ہر رسول جس کا احترام کرے وہ اپنی بیٹی کا احترام کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ عطا ہے خدا کی، قدر کر رہا ہوں. کہ حسن حسین شبیہ جمل بن کے اپنے کندھوں کے اوپر پیغمبر دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ تحفے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں.
بس عزیزو یہی سبب ہے کہ پیغمبر آنکھیں بند کر کے اپنے اہل بیت کے حوالے اپنا مشن کر کے چلے گئے، اور اللہ نے کہا کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ گھبرائیں نہیں آئے میرے حبیب، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ابتدا سے آپ کی انتہا بہت بہتر ہوگی، آنے تو دیں ان کو۔ بس یہی سبب ہے کہ جب وہ عطائیں آ گئی تو پیغمبر آنکھیں بند کر کے چلے گئے کہ اب صبح قیامت تک میری رسالت اور اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ قسم خدا کی 61 ہجری میں اسی ولولے سے حسین میدان کربلا سے نکل کے آئے کہ میرے نانا نے بڑا بھروسہ مجھ پہ کیا ہے اور یہ خاص شرف مجھے دیا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، مجھے جنت کا سردار کہا ہے، مجھے امام کہا ہے، مجھے اور میرے بھائی کو، تو مجھے وہ حق ادا کرنا ہے۔ میرے نانا کے ناز مشیت نے اٹھائے ہیں، میں آج مشیت کے ناز میدان کربلا میں اٹھاؤں۔ بس عزیزو کم وقت میں آپ کی زحمتیں تمام کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ایام عزا ہیں، کس طرح سے حسین نے ناز اٹھائے۔ حسین نے 2 مرحلے رکھے تھے مشیت کے ناز اٹھانے کے، ایک مرحلہ کربلا کے میدان میں تھا کہ مشیت کے ناز اٹھائے، اور ایک مرحلہ کوفہ و دمشق میں تھا، شام کے بازاروں میں تھا، درباروں میں تھا کہ اس وقت بھی مشیت کے ناز اٹھائے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ کارواں سالار بدل گیا ہے، فرق یہ ہے کہ کارواں سالار بدل گیا ہے۔ میدان کربلا میں حسین 71 لاشیں اٹھا کے ہر لاش پہ شکر کا سجدہ کر کے کہتے تھے اے پروردگارا اب تو راضی ہے، میں تیری آج مشیت کے ناز اٹھا رہا ہوں۔ اور عصر عاشور رخصت آخر کے وقت زینب کے حوالے اپنی پوری کائنات کو کر کے گئے تھے کہ زینب تیرے حوالے سب کو کیا، سکینہ کو بھی سجاد کو بھی، تجھے اللہ کے حوالے کیا۔ اللہ اکبر، یہ زینب شریکت الحسین ہے۔ قسم خدا کی دشمن سمجھا تھا کہ کربلا کے میدان میں آل رسول کے مردوں کو قتل کر کے حتیٰ کہ 6 مہینے کے اصغر کو بھی ختم کر کے ہم نے خاتمہ کر دیا، پیغام محمد دب جائے گا، حسین کا مقصد پامال ہو جائے گا، اور بیویوں نبی زادیوں اور بچوں کو اسیر کر کے دشمن پھرا پھرا کے سمجھ رہا تھا کہ اپنے انتقام اور عداوت کی آگ بجھا رہا ہے، مگر مشیت مسکرا رہی تھی کہ یہی تو وسیلہ بنیں گے میرے حسین کے پیغام کی ترویج و نشر و اشاعت و تبلیغ کا۔ دشمن سمجھے گا کہ ہم رسوا کر کے گلیوں میں بازاروں میں پھیرا رہے ہیں، مگر کہاں حسین کو بازاروں میں، کہاں درباروں میں موقع ملتا۔ یہ زینب کے خطبے تھے، یہ سجاد کے خطبے، اور یہ سکینہ کی آہوزاری تھی کہ جس نے مقصد حسین کو دربار دربار، بازار بازار، زندان زندان، گلی گلی، شہرہ شہرہ ترویج کیا ہے۔ ہاں عزادارو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو جسے سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے۔ اسیروں کو اسیری کی حالت میں راہوں میں سفر بھی کرنا پڑا، اور اسیروں کو رہا ہو کے پھر سفر کرنا پڑا۔ ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا۔ ہاں عزادارو، کتنے مصائب ہیں کہ وقت انسان کی زندگی ناکافی ہے اگر ایک مصیبت کا بھی ذکر اس طرح سے محسوس کر کے کر لیا جائے کہ جو حق مصیبت ہے۔ عزادارو، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دربار شام میں زینب یہی کافی ہے مصیبت کے لیے۔ نبی ذاتیاں، علی کی بیٹیاں، بہویں دربار شام میں اس شراب خار، اس جوا کھیلنے والے، وحی و خبر کا مذاق اڑانے والے، اس محارم سے نکاح کرنے والے، اس بے حیا کے سامنے پھر کوئی معمولی امتحان نہیں ہے۔ 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہے، دربار عام ہے، جس میں کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہیں،
کچھ ملکوں کے سفیر بھی آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. شمر آ کے بازار شام میں جب کئی ساعتوں یہ قافلہ اہل حرم دھوپ میں کھڑا ہوا ہے, جناب زینب امام سجاد سے کہتی ہیں کہ ذرا شمر سے آگے بڑھ کے پوچھو کہ ہمیں کس لیے گھنٹوں دھوپ میں کھڑا رکھتے ہیں. ارے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, پانی دیتے نہیں ہیں. دھوپ سے شدت آتش جو بڑھتی ہے تو بچے پانی مانگتے ہیں, ہم کیا جواب دیں؟ آخر ہمیں جہاں لے جانا ہے لے جائیں, ہم تو انہی کے قابو میں ہیں. اب کاہے کا خطرہ ہے, جہاں لے جانا ہو لے جائیں. شمر سے آ کے امام سجاد پوچھتے ہیں تو کہتا ہے کہ اے سجاد, اے علی, ابھی دربار سجایا جا رہا ہے, دربار سجایا جا رہا ہے, تمہاری حاضری ہے سجاد سے دربار میں. ہائے رے بازار میں کھڑے ہوئے سجاد, اب ایک بار حیادار امام یہ سن کے کانپ جاتا ہے کہ کیسے دربار میں جا کے کھڑے ہوں گے. بس زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ وہ مرحلہ آیا کہ یزید روسیہ کے سامنے, ارے وہ تخت حکومت پہ نشے میں چور ہے, آل محمد مجرموں کی طرح سامنے کھڑے کیے گئے. اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آگے شمر بڑھتا ہے, یزید تعارف چاہتا ہے, یزید تعارف چاہتا ہے. آگے بڑھ کے شمر کہتا ہے کہ حاضی زینب بنت علی. عزادارو, ذرا اس حیادار امام, اس سیدہ کی بیٹی کے اس مصیبت کا اندازہ کرو کہ روایات میں لکھا ہے کہ نبی زادیاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی تھیں, ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی تھیں. دربار میں کرسی نشینوں کا مجمع, کئی ملکوں کے سفراء, بادشاہ کائنات کی اولاد کھڑی ہے, بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی ہیں. کہ شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ زینب بنت علی ہے, حاضی ام کلثوم بنت علی, یہ ام کلثوم بنت علی ہے. حاضی سکینہ بنت الحسین, یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. حاضی علی ابن الحسین, یہ حسین کا بیٹا علی ہے. یزید کہتا ہے کیا حسین کے بیٹے علی کو اللہ نے قتل نہیں کیا معاذ اللہ؟ بڑھ کے سجاد نے کہا کہ اے یزید, میرے بابا کا ایک بیٹا اور تھا جس کا نام علی تھا, کربلا میں تیرے ظالم و کافر فوجوں نے اسے شہید کر دیا. وہ گفتگو تمام ہوئی کہ ایک بار, یہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک بار سکینہ کی طرف وہ مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اے سکینہ, تم ہی حسین کی وہ بیٹی ہو جسے حسین بہت چاہتے تھے؟ سکینہ نے کہا ہاں, میں بھی اپنے بابا کو بہت چاہتی تھی. کہا اے سکینہ, میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں چین نہیں ہے, تم بار بار اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہو, بس جتنا رونا ہو صاحبان اولاد رو لے, کیا مصیبت کی منازل ہے. اے سکینہ, میں دیکھ رہا ہوں کہ بار بار تم پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہو, کیا سبب ہے, کیا کوئی اذیت ہے؟ سکینہ نے کہا وہ ظالم ستم ایجادیاں بھی کرتا ہے, پھر سبب بھی پوچھتا ہے. کیا دیکھ نہیں رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں؟ میری ماں اور میری پھوپھیوں کے قد مجھ سے بڑے ہیں. جب میرا گلا گھٹنے لگتا ہے تو میں پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہوں کہ شاید تھوڑا گلے کو آرام مل جائے. بس آزادارو, میں یہیں پہ مجلس تمام کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی روایت. پھر وہ کہتا ہے کہ اے سکینہ, میں نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے. آزادارو, یہ چھوٹی سی بچی ہے, آپ نے ان کے روایات میں دیکھے ہوں گے مصائب. اگر جناب آپ نے دیکھا کہ بچے تو اور بھی تھے, مگر مرکز مصیبت فقط جناب سکینہ بنی ہوئی تھی. جانتے ہیں کس لیے؟ وہ اس لیے کہ دشمن جانتا تھا کہ حسین اس بچی کو بہت چاہتے ہیں. امام نے بھی کہا تھا مجھے وہ گھر پسند ہے جہاں رباب ہو اور سکینہ ہو. جس کو حسین کی شہادت کے بعد بھی روح حسین کو اذیت دینی ہوتی تھی, وہ سکینہ کو مرکز مصیبت بنا دیتا تھا. کوئی بڑھ کے تماچا مار دے بے جرم و خطا, کوئی نیزے کی انی چبو چبو کی اذیت دیتا تھا, کوئی گوشوارے چھین رہا ہے, کوئی گھڑکیاں دے رہا ہے, کوئی دکھا دکھا کے پانی بہا رہا ہے. اب یزید ایک امتحان لینے جا رہا. اے سکینہ, سنا ہے کہ تمہارے بابا بہت چاہتے
تھے. کہا میں بھی اپنے بابا کو بہت چاہتی تھی. کہا او سکینہ کیا اپنے بابا سے ملاقات کرنا چاہو گی؟ کہا واہ کون بیٹی چہیتی اپنے بابا سے ملنے کی خواہش نہیں رکھتی ہے. کہا سکینہ تمہارے بابا سے ملاقات کرا دوں؟ کہا تیرا احسان ہوگا. کہا سکینہ اپنے بابا کو دیکھے گی تو پہچان پاؤ گی؟ کہا اے یزید میں اپنے بابا کو بھلا نہ پہچان پاؤں گی؟ بس یہ کہنا تھا صاحبان اولاد کہ تخت کے نیچے سے وہ تشت نکالا جس میں سر حسین تھا. ارے جیسے ہی اس سے پوشش ہٹائی مدتوں کی بچھڑی ہوئی بچی نے بابا کا سر دیکھا, لپک کے بابا کے قریب آنے لگی. یزید نے کہا اے سکینہ ہم تب جانے کہ اپنی جگہ پہ کھڑی رہو, حسین تم سے بڑی محبت کرتے تھے, تم نہیں حسین تم سے ملنے آئے. ارے ننے سے کرتے کا جلا ہوا دامن بچی نے ہاتھوں میں لیا. اے میرے بابا برسر دربار محبت کا امتحان ہے, بابا میری آغوش میں آ جاؤ. سر حسین ہوا میں بلند ہوا, سکینہ نے آغوش میں لیا, چہرے پہ چہرہ رکھ کے کہا اے بابا. ارے پلٹ کے میری خیریت بھی نہ پوچھی آپ نے. آزادارو بھئی یہی سر سے ملاقات تھی کہ سکینہ کا یہی پیغام اجل بنا. پھر بچی ارے راتوں کو سو نہ پاتی تھی کہ ایک رات وہ آواز زندان شام کی تاریکیوں میں کھو گئی. الا لعنت اللہ القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. يا حسين يا